ایک اور ہمارے ملک کی شخصیت ہیں اور کمال شخصیت ہیں، اور وہ ہے گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد. وہ غالباً کوئی دنیا کے تیسرے گورنر ہیں جنہوں نے 12 سال پورے کیے ہیں. یعنی سندھ میں جو کہ پاکستان کا مشکل ترین یعنی سارے صوبوں کو گورن کرنا مشکل ہے، لیکن سندھ کے تو بہت ہی حالات. اور وہ 27 دسمبر 2002 سے یہ 2014 آ گیا اور وہ سندھ کے گورنر ہیں اور ایک کمال انداز میں وہ صوبے کو چلا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے ان کا مزاج ایسا ہے، اتنے لمبے عرصے تک وہ اس کرسی پہ ہیں؟ کیونکہ حکومت میں اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ اپنی کرسی پہ موجود رہتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ میرے کلاس فیلو ہیں تو ظاہر اتنے طویل عرصے تو رہنا ہی تھا انہوں نے. دوسری ان کی جو بات ہے، دیکھیں جب وہ آئے نا 2002 میں تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہم لوگ کور کر رہے تھے میڈیا میں ARY کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹس وغیرہ، تو بہت ریزسٹنس تھی. اور سندھ اور کراچی تو اس وقت اتنا کیونکہ ظاہر MQM سے تعلق تھا تو ایک بہت عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ جی MQM کا آدمی آئے گا. تو اس وقت 9/11 کے بعد کا دور تھا، دینی جماعتیں جو تھیں وہ MMA میں بہت ایکٹیو تھی. لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ان کی جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں ان میں پروفیسر غفور احمد مرحوم جن کی آج برسی ہے، اور شاہ احمد نورانی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے عالم، اور اسی طرح سے جماعت اسلامی کے لوگ. یعنی انہوں نے یہ کیا، ان کی پتہ نہیں کیا انہوں نے ان کے ذہن میں تھا گورنر سندھ کے کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کہ جو مخالفین تھے نا، جتنے لوگ سخت خلاف تھے ان کے، وہ ان کے ساتھ آ گئے اور وہ سب سے زیادہ ان کے حمایتی بن گئے لیٹر آن. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ گورننس کا ایک نظام جو بہت ہی بگڑا رہا سندھ میں، آج تو بڑے گرک ہے اس کا، لیکن وہ تھوڑی بہت جو گورننس اس دوران ہوئی، اسے قطع نظر کہ آپ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کو سائڈ پہ رکھیں ماضی کے، اس کو بالکل آپ سائڈ پہ رکھیں. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج جماعت اسلامی والوں سے بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں گورنر سندھ. آپ آج بات کریں MQM سے تو وہ تو ظاہر ہے گورنر سندھ. آپ بات کریں پیپلز پارٹی ہو گئی گورنر سندھ. آپ ایون جو سخت قسم کے سندھی قوم پرست ہیں ان سے بات کریں وہ کہیں گے گورنر سندھ. تو یعنی گورنر سندھ کچھ میرے خیال سے پرسرار کی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اتنے سارے لوگوں کو ایک تو ساتھ آن بورڈ لے لیا، اور پھر کراچی کے جو سینسیٹیو معاملات ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا کہ کراچی کی اپنی ڈائنامکس ہیں، یعنی کاسموپولیٹن. اچھا پھر یہ ہوا، اس میں یہ نہیں ہوا کہ صرف لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے یا گورننس کے ایشو ہیں، پھر اس میں جو ترقیاتی کام ہوئے اس دوران، یعنی کچھ کام تو میں نے خود دیکھے ہیں اور میں حیران ہو گیا جا کے کہ یار ہم لوگ کراچی کے اور سندھ کے بہت سی نیگیٹو باتیں ہم سامنے لے کر آتے ہیں، لیکن میں نے اوجھا کا یا جو وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے یا کئی تعلیمی ادارے میں نے دیکھے وہاں پہ جا کے، اور باقی تو ایک انتہائی مشکل ٹاسک. اور اس سے آپ کو ایک تو چلیں ان کے میں نے قصیدہ پڑھ دیا گورنر صاحب کو، اور پڑھنا بنتا بھی ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جس قسم کے حالات میں وہ کام کرتے ہیں. اچھا 12 سال نہیں ہوا بائی دا وے، یہ ان کو میرے خیال سے 36 سال ہو گئے ہیں کیونکہ یہ 8 گھنٹے کی شفٹ میں یہ 24 گھنٹے جاگتے رہتے ہیں. یہ 24 گھنٹے جاگتے رہتے ہیں کیونکہ ہاں مطلب ہے کہ ان کے بھی 36 سال میرے خیال سے ہو گئے ہوں گے. اور دوسری جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سافٹ امیج آتا ہے نا، ایک سافٹ قسم کا امیج آتا ہے، اور وہ ایک یعنی کوئی چھوٹا بچے کا واقعہ ہو گیا، کوئی بچہ اغوا ہو گیا تو اس میں گورنر سندھ، اس میں ذاتی دلچسپی، وہ صومالیہ کے قزاقوں کا معاملہ ذاتی دلچسپی، کہیں کوئی اور ایشوز ہو گئے. میں جانتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہر مہینے سپورٹ جاتی ہے گورنروں سے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. اب نیگیٹو بات کیا ہے ان کی، نیگیٹو بات پر آ جائیں. نیگیٹو بات یہ کہ گورنر سندھ 12 سال سے، اس سے آپ کو معاشرے میں قحط و رجال کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنے کم رہ گئے ہیں آپ کے معاشرے میں جو اس طرح سے صوبے کو چلا سکیں، سیاست سے بالا لے کے چل سکیں. اور انتہائی یعنی آپ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، سارے مذہبی گروپس، تو میرا خیال یہ ہے کہ قحط و رجال بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے. اور لوگوں نے بڑی بیچ میں کوشش ہوئی کہ پیپلز پارٹی کا دور آیا، ادھر آیا، وہ تڑ کر کے کود جائیں بیچ میں، لوٹ کھسوٹ کا ظاہر ہے راج تھا تو انہوں نے کہا بیچ میں گھسیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بڑی حیران کن بات ہے، اور وہ یہ کہ کرپشن کا الزام ان پہ نہیں لگا. یعنی آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی کرپشن کا الزام جو ہے
وہ گورنر سندھ کے اوپر نہیں کیا آج تک، اور یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ اس طرح کا کوئی چیز ابھی تک تو بہرحال 12 سال ان کو ہو گئے، اور ایک بات یہ میرے خیال سے جیسے میں نے کہا نا، امریکہ میں 2 گورنر تھے اسٹیٹس کے، اور کوئی ان کی اسٹیٹس ہیں امریکہ میں، اس کے بعد اب یہ گورنر سندھ جو ہیں یہ الیکٹ نہیں کراتے، بڑے آدمی ہیں وہ، لیکن بہرحال ہماری طرف سے اگر آواز پہنچے تو مبارکباد۔